وقال تعالى في كلامه المجيد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے مسجد کے آداب۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، عنوان ہے مسجد کے آداب۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مسجد کی عظمت کیا ہے، مسجد کی قدر و منزلت کیا ہے اسلام کے اندر، اور دوسری بات مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور تیسری بات کہ مسجد تعمیر کر کے مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ یہی 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، آئیے دیکھتے ہیں مسجد کی قدر و منزلت کیا ہے، اسلام کے اندر مسجد کی عظمت کیا ہے۔ حضرات، اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر مسجد کی بڑی فضیلت ہے۔ مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جس کے اندر اہل ایمان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں پر اہل ایمان اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں پر اہل ایمان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی غلطی کی بخشش طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں پر اہل ایمان اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مسجد کی عظمت، مسجد کی قدر و منزلت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ کل قیامت کے دن یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 عظیم باتیں بیان کی ہیں مسجد کی عظمت کے تعلق سے، مسجد کی فضیلت کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہاں پر مسجد کی نسبت اپنی طرف کی، کہا مساجد اللہ، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں۔ حضرات، یہ مسجدوں کی فضیلت ہے، یہ مسجدوں کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور کہا مساجد اللہ، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بیان کی کہ مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کو آباد کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے تم اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی انما یعمر مساجد اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات پتہ چلا کہ مساجد کی تعمیر کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے، مساجد کو آباد کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح سے حضرات تیسری بات اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مساجد کو تعمیر کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد کے اندر آ کر کے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہی لوگ کل قیامت کے دن ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ کی نگاہ میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو حضرات پتہ چلا مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کو آباد کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اسی طرح یہ ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے حضرات ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جہاں پر ایک طرف مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کو آباد کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، وہیں پر دوسری طرف مساجد کو ویران کرنے والا شخص اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ جو لوگ مساجد کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مساجد کو منہدم کرنے کی گندی سازشیں کرتے ہیں، ایسے لوگ اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ڈرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ مساجد کے اندر داخل ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوا کن عذاب ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر تو رسوا کن عذاب ہے ہی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی 2 باتیں بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کہا مساجد اللہ، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ نے مساجد کی نسبت اپنی طرف کر کے مساجد کی عظمت، مساجد کی قدر و منزلت کو اجاگر کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا جو لوگ اس دنیا کے اندر مساجد کو منہدم کرتے ہیں، مساجد کی تخریب کاری کرتے ہیں، مساجد کو ڈھانے کے لیے گندی سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگ اس دنیا کے اندر سب سے بڑے ظالم ہیں۔ حضرات آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری مسجدوں کی حالت کیا ہے؟ آج آئے دن ہم نیوز چینلوں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں، فلاں بستی کے اندر بلڈوزر چلا کر کے مسجدیں منہدم کر دی گئی، فلاں مسجد کو ڈھا دیا گیا۔ اس انداز کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں
دشمنان اسلام نے کسی مسجد کے اوپر مقدمہ دائر کر کے مسجد میں تالا بند کر دیا، تالا لاک کر دیا۔ اور حضرات حیرت کی بات تو اس وقت ہوتی ہے، تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب اس طرح کی باتیں مسلمانوں کی جانب سے سننے کو ملتی ہیں۔ مسلکی تعصب کی وجہ سے مسلمانوں نے مسلمانوں کی مسجدیں ڈھا دی، مسلمانوں نے مسلمانوں کی مسجدوں کو گرا دی۔ حضرات کیا اس طرح کی خبریں سننے کو نہیں ملتی ہیں کہ فلاں گاؤں میں فلاں شہر کے اندر تبلیغی جماعت کے لوگوں نے راتوں رات اہل حدیث کی مسجد کو منہدم کر دیا؟ کیا اس طرح کی خبریں ہم آئے دن اخبارات میں نہیں پڑھتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں سنی جماعت کے لوگوں نے راتوں رات اہل حدیث کی مسجد کو زمیں بوس کر دیا، پولیس کیس کر کے مسجد کے اندر جو تعمیراتی کام چل رہا تھا اس تعمیراتی کام پر انہوں نے پابندی لگا دی؟ حضرات یاد رکھیں، مسجدوں کو ویران کرنے والے، مسجدوں کو توڑنے والے، مسجدوں کو شہید کرنے والے، یہ خواہ غیر مسلم ہوں یا پھر کلمہ گو ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر بھی رسوا کن عذاب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بد عمل بد کی وجہ سے، اس گندی حرکت کی وجہ سے ان کے پیر زمین کے اندر دھس جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ شل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی قوت سماع چھین لی جائے، اس گندی حرکت کی وجہ سے ان کی قوت بصارت سلب کر لی جائے۔ حضرات اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوا کن عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر تو رسوا کن عذاب ہے ہی۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر مساجد کو منہدم کرتے ہیں، مساجد کو منہدم کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، ایسے لوگ اس دنیا کے اندر سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان گھروں کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے، ان گھروں کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، یسبح له فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں اللہ کے وہ بندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے، نماز کی ادائیگی سے نہیں روکتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی یہ لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ، قیامت کیوں قائم ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو اور زیادہ نوازے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرات مساجد کی عظمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی کئی اہم باتیں بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ بیان کی ان ترفع، مساجد کو بلند کیا جائے، مساجد کی دیواروں کو بلند کیا جائے۔ حضرات یہ نہیں کہ مسلکی تعصب کی وجہ سے دوسرے مسلک کی مسجدوں کو منہدم کر دیا جائے، اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا مسجدوں کو
بلند کیا جائے، مسجدوں کی دیواروں کو بلند کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم اس آیت کریمہ کے اندر یہ دیا کہ ان یذکر فیہا اسمہ، مساجد کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیا جائے، حلقات حفظ حدیث اور حلقات حفظ قرآن کا انعقاد کیا جائے، دینی پروگرام کا اہتمام کیا جائے، دینی مجالس کا اہتمام کیا جائے، درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام کیا جائے، تاکہ یہ مسجدیں آباد رہیں، تاکہ ان مسجدوں کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضرات یاد رکھیے، زیادہ قمقمے لگانے سے مسجدوں کی رونق میں اضافہ نہیں ہوتا، زیادہ لائٹیں فٹ کرنے سے مسجدوں کی زینت نہیں بڑھ جاتی، مسجدوں کے اندر قیمتی اے سی لگا دینے سے، مسجدوں کے اندر بڑے بڑے کولر لا کر کے رکھ دینے سے مسجدوں کی زینت نہیں بڑھتی ہے۔ حضرات اگر آپ مساجد کی رونق کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ مساجد کی زیب و زینت کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر عظیم فارمولہ بتایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مساجد کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، درس قرآن درس حدیث کا اہتمام کیا جائے اور اسلام کی نشر و اشاعت کی جائے۔ ان چیزوں کے ذریعے مسجد کے اندر رونق آتی ہے۔ یاد رکھیے، اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ اگر ہم لائٹیں لگائیں گے، اگر ہم قمقمے لگائیں گے تو ایسی صورت میں ہماری مسجدیں چمک جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ مسجدوں کی زینت اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے مسجدوں کے اندر زینت آتی ہے، مسجدوں کی چمک بڑھتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی عظیم بات بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے آگے بزنس مین لوگوں کی تعریف کی ہے، تجارت پیشہ لوگوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے۔ کن تجارت پیشہ لوگوں کی؟ ان تجارت پیشہ لوگوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کیا۔ اللہ رب العالمین نے جن تجارت پیشہ لوگوں کی تعریف کی وہ تجارت پیشہ لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے، جن کو ان کی تجارت نماز کی پابندی سے نہیں روکتی ہے، جن کو ان کی تجارت زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی ہے۔ حضرات اگر آپ کو آپ کی تجارت نماز سے نہیں روکتی ہے، اگر آپ کو آپ کی تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے، اگر آپ کو آپ کی تجارت عطائے زکوٰۃ سے نہیں روکتی ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کی تعریف فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لیجزیہم اللہ، میرے ایسے ہی بندے ہیں جو تجارت کے ساتھ ساتھ کاروبار کے ساتھ ساتھ میرا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم ایسے ہی بندے کو ان کے نیکیوں کا بدلہ دیں گے، اور صرف نیکیوں کا بدلہ ہی نہیں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ نیکیوں کے بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی طرف سے اپنے فضل و کرم سے ہم ان کو مزید نوازیں گے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین بغیر حساب کے رزق عطا فرمائے گا۔ حضرات اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے مساجد کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے، مساجد کے اندر ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات اور ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ رب العالمین کی جو مسجدیں ہیں یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، تم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ حضرات یہ تمام کی تمام دلیلیں، یہ تمام کی تمام آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ اسلام کے اندر مسجد کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہیں، اسلام کے اندر مسجد کی عظمت بہت زیادہ ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کی عظمت کو سمجھیں، مساجد کی قدر و قیمت کو سمجھیں، مساجد کی عظمت کو سمجھیں، اور 5 وقتہ یہاں پر آ کر کے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر کے یہاں پر حاضری دے کر کے مسجدوں کی رونق میں اضافہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شہروں میں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بہترین جگہ یہ مسجدیں ہیں، اور اسی طرح شہروں میں سب سے مبعوث جگہ بازار ہے۔ حضرات لیکن ہمارا جو نظریہ ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ آج ہماری نگاہ میں ہماری سوچ کے مطابق بازار یہ سب سے قیمتی جگہ ہے، لیکن حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں، مسجدوں کی جو جگہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے محبوب جگہ ہیں۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم ان جگہوں کے اندر آئیں، ان مساجد کے اندر آئیں، اللہ کو یاد کریں، اور ان مساجد کے اندر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم ان برکتوں کو اور ہم ان رحمتوں کو اپنی جھولیوں میں بھر کر کے اپنے گھروں کی طرف جائیں۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع، جو انسان وضو کرے، وجاء الی المسجد، اور وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف آئے، فہو زائر اللہ، وہ انسان اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وحق علی المزور، اور میزبان پر یعنی اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ حضرات اگر ہم اپنی تجارت کو چھوڑ کر کے، اگر ہم اپنے دکان کو بند کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے مہمانوں کا احترام کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ضروری ہے۔ حضرات ان تمام نصوص سے مسجد کی عظمت، مسجد کی قدر و قیمت کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم مسجد کی قدر و قیمت کو سمجھیں، مسجد کی عظمت کو سمجھیں۔ حضرات مسجد کی عظمت کو سمجھنے کے بعد، مسجد کی قدر و قیمت کو سمجھنے کے بعد، اگر ہم مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، اگر ہم کوئی مسجد تعمیر کرتے ہیں یا اس میں کسی انداز کا کوئی تعاون کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا، کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے ایک مسجد تعمیر کرے، اگرچہ وہ مسجد پرندوں کے گھونسلے کی مانند ہو یا پھر اس سے بھی چھوٹی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایسے انسان کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ حضرات یہ مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اگر آپ کسی انداز سے کوئی تعاون دیتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور حضرات انسان جب مر جاتا ہے، انسان کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مومن کے عملوں کا ثواب اور نیکیوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ کون کون سے عمل ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تفصیل بیان کی، علما علمہ ونشرہ، ایک عالم دین ہے یا کوئی بھی انسان ہے جو علم کو سیکھتا ہے، علم کو سیکھنے کے بعد وہ علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے، علم کو پھیلاتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عمل کرتا ہے، اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی دیا جاتا ہے۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور اگر کوئی انسان نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کا بھی ثواب انسان کو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اگر کوئی انسان کسی مصحف کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، کسی مسجد میں قرآن خرید کر کے رکھ دیتا ہے، حدیث کی کتابوں کو خرید کر کے رکھ دیتا ہے، یہ کتابیں جب تک پڑھی جاتی رہیں گی، مرنے کے بعد اس انسان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او مسجداً بنا، یا پھر کوئی انسان کوئی مسجد تعمیر کر کے جاتا ہے، یہ مسجد
جب تک قائم رہے گی، جب تک اس مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کی جاتی رہیں گی، اس انسان کو، تعمیر کرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بیتن لابن السبیل، کوئی انسان ہے جو مسافر خانہ بنوا دیتا ہے تاکہ راستے میں آنے جانے والے لوگ اس کے اندر آرام کر لیں۔ جب تک یہ مسافر خانہ قائم رہے گا، اس مسافر خانے کو بنانے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی انسان ہے جو کہیں پر نہر کھودتا ہے، کہیں پر ٹیول کا انتظام کرتا ہے، کہیں پر پانی کا انتظام کرتا ہے، جب تک یہ انتظام رہے گا اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس انسان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان ہے جو صحت مندی کی حالت میں اپنے مال میں سے کچھ حصے کو اللہ رب العالمین کے لیے وقف کرتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلحقہ من بعد موتہ، ان تمام چیزوں کا ثواب انسان کو انتقال کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرات، ان ساری چیزوں میں سے جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ اگر ہم مسجدوں کی تعمیراتی کام میں حصہ لیتے ہیں، کسی انداز سے مسجد کا کوئی تعاون کرتے ہیں، یاد رکھیے انتقال کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ہمیں اور آپ کو ملتا رہے گا۔ حضرات، یہ مسجد کو تعمیر کرنے کی فضیلت ہے۔ یاد رکھیے صرف مسجد کی دیواریں کھڑی کر دینا، مسجد کو تعمیر کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ ہم ان مسجدوں کو آباد کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، ان مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر ہم ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تلاوت قرآن کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ذریعے اگر ہم ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں کیا ثواب ملے گا، ہمیں اس کے نتیجے میں کیا چیزیں ملیں گی۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد اپنا دل مسجد سے معلق رکھتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی آ کر کے پابندی کرتا ہے، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا کرے گا جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے تیسرا انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایک ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے معلق رہتا ہے۔ جمعہ کی نماز ہو گئی، انسان کو عصر کی نماز کی فکر ہے، عصر کے بعد مغرب کی فکر ہے، مغرب کے بعد عشاء کی فکر ہے، اور عشاء کے بعد جب انسان بستر پر جائے انسان کو اس بات کی فکر ہے کہ فجر کی نماز کی کیسے ادائیگی کی جائے۔ حضرات، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو مساجد کو آباد رکھتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی آ کر کے ادائیگی کرتا ہے، ایسا انسان کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اسی طرح سے حضرات، کل قیامت کے دن مساجد کو آباد کرنے والوں کو مکمل نور نصیب ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، آپ رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف چل کر کے آنے والوں کو اس نور کی بشارت دے دیجئے جو کل قیامت کے دن ان کو ملنے والی ہے، اور جو نور مکمل ہوگا، یعنی مکمل نور کی ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ اسی طرح سے حضرات، جو لوگ مساجد کو آباد رکھتے ہیں، مساجد کے اندر آ کر کے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من غدا الی المسجد، جو انسان صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے، یہ لوگ
ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین مہمان نوازی تیار کرتا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جب مسجد کے اندر آئیں گے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے، تب تو ہم اللہ کے مہمان بنیں گے۔ اگر ہم مسجدوں کے اندر نہ آئیں تو پھر ہم اللہ کے مہمان کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم صرف جمعہ کے اندر نہیں بلکہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر مسجد کے اندر حاضری دیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے، یاد رکھیے ہم اللہ رب العالمین کے مہمان بن جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اپنے مہمانوں کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم مساجد کے اندر آ کر کے مساجد کو آباد کرتے ہیں تو جتنے قدم ہم چل کر کے آتے ہیں، قدم قدم پر ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تطہر فی بیتہ، جو انسان اپنے گھر کے اندر وضو بنائے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر وہ انسان اللہ کی مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف چل کر کے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مساجد کے اندر آ کر کے فرض نمازوں میں سے کسی نماز کی ادائیگی کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں قدم میں سے ایک قدم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرے قدم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اگر آپ 2 قدم چل کر کے آتے ہیں تو 2 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 2 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرات، یہ مساجد کو آباد کرنے کی فضیلتیں ہیں۔ مساجد ہم تعمیر کر دیتے ہیں، مساجد کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، مساجد کے اندر ساری چیزوں کا ہم انتظام تو کر دیتے ہیں، لیکن حضرات ضرورت ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ہم مساجد کے اندر آئیں، مساجد کے اندر آ کر کے ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر کے ہم مساجد کو آباد کریں۔ حضرات، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی اسی موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو مساجد کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔